آپ کو افسوس ہوگا اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا، UCC یونیفارم سول کوڈ، ایک جیسا قانون، سارے دھرم والوں کا ایک ہی جیسا قانون۔ نکاح کیسے ہوگا؟ سب کا ایک جیسے ہوگا۔ طلاق کیسے ہوگی؟ سب کی ایک جیسے ہوگی۔ قرآن کے طریقے پہ نہیں ہوگی، شریعت کے طریقے پہ نہیں ہوگی، حدیث کے طریقے پہ نہیں ہوگی، ایک ہی جیسے سب کی ہوگی۔ وراثت کیسے بٹے گی؟ سب کی ایک جیسے بٹے گی، ہر دھرم والے کی ایک ہی جیسے۔ بچے کو لینے کا کیا طریقہ ہے، بچے کو پالنے کا، یہ سب سرکار طے کرے گی۔ طلاق کب دی جائے گی یہ بھی سرکار طے کرے گی، وہیں کی اتراکھنڈ کی سارا۔ یعنی مسلمانوں کے مذہب پر پابندی۔ حالانکہ جو ہمارا آئین ہے نا، سنویدھان، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ابھی موجود ہے، ابھی کہیں گیا نہیں ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا موجود ہے، اس کے باوجود اتراکھنڈ کے اندر یونیفارم سول کوڈ لایا گیا ہے۔ اور جو اتراکھنڈ میں قبائلی لوگ ہیں نا، ٹرائبس جو ہیں، جو قبیلے والے ہیں، دور پرے کے لوگ، ان پہ نہیں لگے گا یہ قانون، وہ اپنے لحاظ سے کریں گے۔ تو پھر یہ ایک جیسا کیسے ہوا؟ بھئی اتراکھنڈ میں ایک گروپ کے اوپر نہیں لگے گا، دوسرے گروپ کے اوپر لگے گا، تو یہ ایک جیسا کیسے ہوا؟ یہ تو الگ الگ ہو گیا نا۔ اچھا، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر میں قرآن شریف پہ عمل کرتا ہوں، کسی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہندوستان میں بہت سارے دھرم ہیں، ہر دھرم والے اپنے طریقے پر عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اعتراض بھی نہیں کرتے، ہم برا بھی نہیں کہتے، ہم اچھا بھی نہیں کہتے، ہم کچھ کہتے ہی نہیں۔ ہر دھرم والا، چاہے عیسائی ہوں، سکھ ہوں، مسلم ہوں، بودھ ہوں، جین ہوں، کوئی بھی ہوں، بھئی اپنے اپنے دھرم کے مطابق آپ عبادت کرو، پوجا کرو، زندگی گزارو۔ ہمارا سنویدھان یہی کہتا ہے۔ اتراکھنڈ کی حکومت کہتی ہے نہیں، ایک جیسے سب۔ اللہ فضل فرمائے، بس یہی تو فتنے ہیں، اللہ فضل فرمائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کو سمجھے، شریعت پر عمل کرے، شریعت کو سمجھے۔ یہ شیطانی وسوسے تو آتے رہیں گے، اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے یہ تو اللہ ہی بچائے گا۔ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، سمجھنے۔ افسوس تو یہ ہے نا کہ ہمارے نوجوانوں کو دین آتا ہی نہیں، یہ تو افسوس ہے نا۔ آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ فتنے کا مطلب یعنی آزمائش، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا کہ کیسا کیسا وقت آنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ایسا ٹائم آنے والا ہے، اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اس سے خلاصی کا کیا راستہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم ہر فتنے سے، ہر امتحان سے بچنے کا راستہ ہے قرآن کریم۔ یعنی قرآن کریم میں اس کی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ پھر حضور نے فرمایا قرآن کریم میں تم سے پہلے کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، تمہارے بعد آنے والے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں تمہارے زمانے کے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں، پچھلے بھی ہیں، اگلے بھی ہیں، تمہارے زمانے کے بھی ہیں۔ قرآن شریف میں سب کچھ موجود ہے۔ قرآن شریف پڑھ لو گے، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے بچ جاؤ گے، راستہ نکل جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں، تلاوت،
ہر مسلمان، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ جس کو پڑھنا آتا ہے قرآن شریف کو پڑھو، تلاوت کرو۔ نمبر 2، اس کا انواد، ترجمہ، ٹرانسلیشن پڑھو، پھر اس کو سمجھو، پھر اس پہ عمل کرو۔ آج کل ہم لوگوں نے تو آسان بنا دیا نا، بھئی اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس بھیج دیا، انہوں نے قرآن شریف اس کا پورا کرا دیا، آپ نے قاری صاحب کو مٹھائی دے دی، بات ختم۔ ماں نہیں پڑھ رہی، باپ نہیں پڑھ رہے، بچے نہیں پڑھ رہے، جس کا مدرسے میں ختم ہو گیا، مٹھائی بٹ گئی، وہ بھی پڑھنا ختم۔ یہ نہیں ہے، ہر وقت صبح شام ہر مسلمان کو قرآن شریف پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، چاہے ایک ہی پنہ روز پڑھیے آپ، چاہے 2 آیتیں روز پڑھیے، اور پڑھنا نہ آتا تو پڑھنا سیکھ لو، اور نہیں پڑھنا آتا تو کسی سے پڑھ کے سن لو۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری ہر چیز کا حل قرآن شریف میں موجود ہے۔ اور جیسے ماشاءاللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعبان کی 1 تاریخ ہو گئی، شعبان کے مہینے کی آج 1 تاریخ ہے، اور یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔ شعبان کا مہینہ بہت مبارک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ عبادت کا جذبہ ہوتا تھا ان دنوں میں۔ حضور میں تو ہوتا ہی تھا، لیکن صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی روحانی انقلاب آ گیا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے صحابہ کرام، زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ یہ بھی تو تیاری ہے نا، بھئی آپ رمضان شریف سے پہلے روزے رکھنے کی عادت ڈال لیں گے تو رمضان میں آپ کو مشکل نہیں پڑے گا نا۔ اگر رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے بعد آپ روزے رکھیں گے تو مشکل لگے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، ویسے تو آپ ہر مہینے میں رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ پورے مہینے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اور قرآن شریف کی تلاوت، اور صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے اور سن سن کے ان سے جوش۔ حضور نے فرمایا شعبان کا مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے، یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں۔ یہ بھی فرمایا لوگ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، لوگ اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ میں روزے رکھتا ہوں اور اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ حضور نے فرمایا میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے، تو روزہ بہت بہترین عبادت ہے۔ تو شعبان کا مہینہ جیسے آ گیا، آج ماشاءاللہ 1 تاریخ ہو گئی، اور 13 فروری کو جمعرات کے دن شب برات ہے۔ دیکھیے کتنی تیزی سے دن گزرتے ہیں۔ پہلے رمضان شریف کا مہینہ آیا، 1 روزہ گزرا، 2 روزے گزرے، ختم۔ پھر عید آئی، پھر بقرعید آئی، پھر محرم آیا، پھر ربیع الاول آئی، پھر سب رجب آ گیا، شعبان، پھر رمضان شریف آ گیا۔ کتنا تیزی سے وقت گزرتا ہے، آپ اس کو محسوس کریں گے۔ تو یہ دن جو ہے ہمارے عبادت کے دن ہیں، اور قرآن شریف جو ہے تو اس میں تو امن اور سلامتی کا پیغام ہے، امن اور سلامتی، شانتی، مہربانی، رحمت، ہمدردی، ایک دوسرے سے محبت، عاجزی، انکساری، میٹھا پن، مٹھاس،
اکڑ نہیں، مکڑ نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں۔ قرآن شریف جو ہے اس کی تلاوت ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف کی تلاوت ہمیں قریب کر دیتی ہے۔ اور قرآن شریف میں سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، ساری دنیا کے لیے، ہر قوم کے لیے قرآن شریف میں ہدایت ہے۔ جو پڑھے گا فائدہ کرے گا، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا والوں کے لیے۔